سے کچھ گفتگو کی جائے. یہ کیا ہوا ہے وہاں پر کے پی کے میں, کیا چل رہا ہے؟ علی میاں گنڈا پور نے عاطف خان صاحب گروپ جو ہے ان کی پارٹی کے عہدوں سے ہی ہٹا دیا ہے, پارٹی سے نکال دیا سر. زندیلا صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے جو میرا ذاتی ولاگ ہے اس میں نے یہ بات کی ابھی چند منٹ پہلے جی, لیکن آپ سے بھی شیئر کرتا جاؤں کہ اس وقت تو جو اقتدار ہے علی امین گنڈا پور کے پاس, تو میں ذرا چونکا دینے والی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پر تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا اتحاد نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ جو علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ جس کی پشت پر ہے اور جو ہر کام کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کرتا ہے, اسی علی امین گنڈا پور کو عمران لائلسٹ اور عمران خان کے ان رفقا جو عمران خان کے لیے بہت قربانیاں دے چکے ہیں, ان کے بہت لائل بھی ہیں, ان کے مقابلے میں عمران خان علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جس گنڈا پور کے ساتھ عمران خان کھڑے ہیں اسی گنڈا پور کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے, اور اس کے بہت سارے ثبوت بھی میں پیش کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں پلیز. دیکھیں, شکیل خان جو سی این ڈبلیو کے منسٹر تھے, چند دن پہلے عمران خان نے ان کو اڈیالہ میں بلایا, اور اس لیے بلایا کہ اس سے پہلے ملاکنڈ سے ایم این اے جنید اکبر نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اپنے صوبائی حکومت پر تنقید کی تھی, گورننس کے حوالے سے بھی اور کرپشن کے حوالے سے بھی. تو عمران خان نے جنید اکبر کو بلایا اڈیالہ میں. اب آپ اس سے بھی اندازہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ٹویٹس بھی دیکھتا رہتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جیل میں سختی ہے. تو جب وہ جیل گئے تو پھر اس کے بعد شکیل خان کو بلایا, ان دونوں کا تعلق ملاکنڈ سے ہے, اور یہ عاطف خان گروپ ہے. عاطف خان بنیادی طور پر مردان سے ایم این اے ہے, لیکن چونکہ ملاکنڈ اور مردان نزدیک ہے تو یہاں پر عاطف خان کا کافی رسوخ ہے, اور کیونکہ وہ عمران خان کے بھی بہت قریب رہے تو یہ سارا ایک ہی گروپ تھا. تو جب شکیل خان پشاور واپس گئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کرنا چاہی تو گنڈا پور نے اس کے پیچھے بندے لگا لیے اور دوسرے دن اس کو جا لیا, اور جب وہ پریس کانفرنس کرنے لگا تو اس کے ساتھ بیرسٹر سیف کو بٹھا دیا. اب بیرسٹر سیف کا جو ماضی ہے, جو اس کا سیاسی کیریئر ہے, اس سے تو آپ واقف ہیں. تو شکیل خان نے پھر بھی تھوڑی بہت بات کر لی, لیکن جس طرح کرنی تھی اسی طرح نہیں کر سکا. لیکن اس کے بعد اس کے لیے شکیل کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی, اور بالآخر اس نے کابینہ سے استعفیٰ بھی دیا. لیکن کابینہ سے استعفیٰ اس لیے دیا کہ ایک بیوروکریٹ کے ساتھ علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین کی بات ہو چکی تھی اور معاملات طے پا چکے تھے انڈر دا ٹیبل, جبکہ شکیل خان ایک اور بیوروکریٹ کو سیکٹری سی این ڈبلیو بنانا چاہتے تھے. تو اس سے معاملہ اور بھی بگڑ گیا, اور پھر اتنا بگڑا کہ شکیل خان نے استعفیٰ دیا. اس کے 2 دن بعد جنید اکبر کو اس کمیٹی سے جس نے کرپشن کی تحقیقات کرنی تھی, اس کمیٹی سے گنڈا پور نے نکال دیا. تو یہ تو عمران خان کے کہنے پر کر رہے تھے. اب آپ ایک اور منظرنامے کی طرف آئے. جن لوگوں کی پیٹ عمران خان نے تھپتھپائی تھی تو ان لوگوں کو کارنر کرنے کے لیے کیا علیمہ خان سے گنڈا پور کی ملاقات نہیں ہوئی؟ کچھ معاملات انڈر دی ٹیبل نہیں طے پائے ہیں, کچھ پیسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد علیمہ خان پشاور آتی ہے اور ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ گنڈا پور ایسا اور گنڈا پور سے نہیں ملوں گی. اصل میں علیمہ خان اس لیے آئی تھی پشاور کہ شکیل خان کی برطرفی اور جنید اکبر کی, اور پھر جلسے کی اچانک منسوخی سے کارکن بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے, اور صورتحال یوں بن گئی تھی کہ اچانک پارٹی میں بغاوت ہو جائے گی اور اس نہج پر صورتحال آ جائے گی کہ لوگ سڑکوں پر پتلے جلانے لگیں گے, کیونکہ ہمارا تو مزاج بھی ایسا ہی ہے, جذباتی مزاج ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے علیمہ خان پشاور آئی اور یہ ڈرامہ کیا. لیکن اگر گنڈا پور کی مخالفت ہے تو پھر آپ گنڈا پور کے بارے میں آپ نے رپورٹ کیوں پیش نہیں کی اپنے بھائی عمران خان کو؟
बिल्कुल और ठीक। फिर इमरान खान, फिर गंडापुर इस कमजोर पोजीशन के बावजूद वजीर आला कैसे बैठे हैं, क्योंकि वहां पर तो 145 एमपीएज हैं, अपोजिशन के पास 50 प्लस एमपीएज हैं। यहाँ पर नाराज ग्रुप्स जो है उसमें आतिफ खान का एक बड़ा ग्रुप है, साथ ही सवाबी डिस्ट्रिक्ट है, शाहराम तरकाई का ग्रुप है। आतिफ खान और शाहराम करीबी दोस्त भी हैं, अजीज भी हैं, उन दोनों के अलग अलग बड़े ग्रुप्स हैं। शेर अफजल मरवत और शहरियार और शानदाना गुलजार का एक बड़ा ग्रुप है। शेर अफजल के भाई को भी हटा दिया था अली अमीन गंडापुर ने मुशीर की हैसियत से। जो सेनेट के लिए शहरियार ने जिसकी नामजदगी की थी, तो उसको टिकट देने की बजाय अली अमीन ने किसी और नूरुल हक कादरी को टिकट के लिए नामजद किया, जिसका भतीजा और दामाद अदनान कादरी गंडापुर के काबीना में वजीर भी हैं। तो ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके पीछे कुछ हकायक है और वो सब इसके खिलाफ है। अब मैं आता हूँ असेंबली फ्लोर की तरफ। अपोजिशन के पास 50 प्लस एमपीएज है और अदम एतमाद के लिए 73 एमपीएज दरकार होंगे इस फ्लोर पर, जबकि नाराज ग्रुप्स अगर आप गिन ले तो 50 तक पहुंच जाते हैं। नाराज मेंबरान जो बड़े बड़े ग्रुप 50 तक पहुंच जाते हैं। यानी आतिफ खान के बारे में 18-19 मेंबरान तो उनके साथ हैं। फिर आप अंदाजा कर ले, शेर अफजल मरवत, शेर यार अफरीदी, शानदाना गुलजार, शाहराम तरकाई, बल्कि कल तो पेशावर के सदर अरबाब शेर अली जो एमएनए हैं पेशावर से, उनको भी गंडापुर ने हटाया और किसी और को सदर बनाया, उनका एक अलग ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप मिलकर तो आधी असेंबली से भी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी गंडापुर पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, उसको नहीं हटा सकता, अदम एतमाद नहीं आ सकती। तो फिर गंडापुर के पीछे कोई तो है। गंडापुर के पीछे कोई तो है जब 50 लोग इस असेंबली के गंडापुर के खिलाफ खड़े हैं। ये जलसे की कहानी आपने बताई, अंदर जिक्र किया, क्या कहानी है? जलसा कैंसिल हुआ क्या? गंडापुर साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, हुकूमत कह रही है गंडापुर ने किया, किसने करवाया है? असल स्टोरी क्या है? देखिए, जहां तक मेरे मालूमात है तो खैबर पुख्तनख्वा से जिस जलूस ने आना था तो उसके बारे में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थे और वो ये थे कि कुछ मकामी नौजवान, लेकिन उनके साथ अफगान रिफ्यूजीज भी हैं और वो अफगान रिफ्यूजीज इन रिफ्यूजीज कैंप से, यानी पहले इन स्टोरीज को मैं बहुत पहले ब्रेक कर चुका था कि अफगान रिफ्यूजीज पीटीआई के जलसों में लाए जाते हैं। एक अफसर का मैंने बार बार जिक्र भी किया था। अब जब मोटरवे पर आते हैं आप पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ, तो बिल्कुल मोटरवे के किनारे पर भी एक खिश्की कैंप मौजूद है, जबकि पेशावर के आसपास बड़े बड़े कैंप है जिसमें शमशतू, मेरा कचौड़ी, जंदाए, कबापियान कैंप हैं। और इन कैंपों से लोग उस वक्त भी आए थे जब 9 मई हो रहा था। संदेला साहब, जब 9 मई का वाकया हुआ और कुछ गिरफ्तारियां हुई, तो बिल्कुल ये पेशावर रेडियो स्टेशन से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर सिटी के अंदर एक कैंप है, कबापियान कैंप। वहां से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो अफगान मुहाजिर था। तो उसने इंकशाफ किया था कि इस 9 मई से चंद दिन पहले एक मकामी एमपीए जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, पीर फिदा नाम है, वो हमें ले गया था और हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। तो आप अंदाजा लगा ले कि अफगान मुहाजिरीन की कितनी मुदाखलत है। अफसोस तो इस पर है कि किसी अफसर को पकड़ा नहीं गया, उससे तफ्तीश नहीं हुई जिम्मेदारों से। लेकिन ये जो जलसा हो रहा था 22 को, तो उनके साथ कुछ अफगान मुहाजिरीन भी थे और उसके बारे में रिपोर्ट आ गए थे कि कोई नाखुशगवार वाकयात हो सकते हैं 9 मई जैसे। और बाज़ ज़राए बताते हैं कि ये रिपोर्ट्स गंडापुर साहब के पास स्पेशल ब्रांच या किसी और सूबाई महकमे की तरफ से गए और ये रिपोर्ट्स गंडापुर साहब ने पहुंचाए। अच्छा जी। ये भी कहा जा रहा है
لیکن ظاہر ہے اس کا ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس کوئی، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہاں پنڈی میں یہ رپورٹس پہنچے تو ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی، تو میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس دفعہ اگر کسی نے 9 مئی جیسے حرکت کرنے کی کوشش کی تو اڑا کر رکھ دیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ یہ فیصلہ اس میٹنگ میں ہو چکا تھا کہ کوئی نرمی نہیں کرنی ہے، کوئی گرفتاری نہیں کرنی ہے، انتہائی سختی کے ساتھ نمٹنا ہے، انتہائی سختی۔ اور اس کے لیے باقاعدہ ڈپلائی کیے گئے تھے فورسز کے لوگ کہ آپ نظر رکھیں، یہ جلسہ بے شک کر لے، سکون سے جلسہ کرے، اپنے گھروں کو جائے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر کسی نے ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ پالیسی رہے گی۔ اچھا، یہ میٹنگ شام کو ختم ہوئی میرے اطلاع کے مطابق، اور دوسرے دن صبح ادھر اسلام آباد سے باہر پشاور روڈ پہ ترنول کے قریب جلسہ ہونا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ جب ختم ہوئی تو یہ بات بھی ہوئی کہ پارٹی چیئرمین کو شاید اس کا علم نہ ہو، تو پھر ایک افسر نے کہا کہ انہیں کمیونیکیٹ کر دینا چاہیے کہ بھائی ایسا ہوگا تو پھر ہم ایسا کریں گے۔ پھر کسی نے عمران خان کو یہ پیغام دیا کہ بھائی صورتحال تو یہ ہے۔ جہاں تک میرے معلومات ہے تو کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب عمران خان کو پیغام ملا تو پھر وہ بہت سہم گئے تھے اور بہت پریشان تھے، ادھر ادھر پھر رہے تھے، اور جیل سٹاف سے کہا کہ میرا پارٹی لیڈرشپ میں سے کسی کے ساتھ رابطہ کروا دے۔ تو کہتے ہیں کہ جیل سٹاف نے پھر ظاہر ہے کہ کس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کسی اہم لوگوں سے رابطہ، کہ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، تو انہیں تو پتا تھا کہ ان کو پیغام مل گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کروا دے جس سے رابطہ کرنا چاہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کے ساتھ رابطہ ہو گیا، اور پھر اعظم سواتی کو بلایا اور اجازت بھی مل گئی۔ تو جب اعظم سواتی گئے تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، جس 9 مئی میں پھنس چکا ہوں اس کے بعد کوئی اور مسئلہ کھڑا نہیں کرنا ہے، کہتا ہے کہ جلسہ ہی ختم کر دو۔ اور گنڈاپور کے بارے میں بھی کچھ سخت الفاظ کہے کہ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے، یہ وہ، تو پھر جلسہ یوں ختم ہوا تھا۔ تو پھر اگلا جلسہ جو ان کا 8 کو آ رہا ہے، حالات تو وہاں پر بھی پیدا کریں گے، تماشین تو وہی ہوں گے، چاہے وہ افغانی ہوں چاہے وہ پاکستانی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جلسہ تو پھر اگلا بھی نہیں ہوگا۔ حالات تو میرے خیال میں اب وہ پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان کو جو پیغام مل گیا تھا نا، اور پھر وہ سراسیمگی میں جو رات ان کی گزری، اور پھر وہ سٹاف سے کہہ رہے تھے کہ میرا رابطہ کروا دے، تو میرے خیال میں عمران خان سمجھ گئے ہیں۔ تو گنڈاپور کی ان سے ملاقات بھی ہو گئی آج، تو میرے خیال میں خان صاحب اس سے گریز کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، لیکن خدا نخواستہ وہ یہ صورتحال بنے تو اس کے لیے وہ زیرو ٹالرنس والی پالیسی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہانی ہے کیا رابطے میں ہے؟ کچھ طرف سے کہا جاتا ہے رابطے میں ہے، کچھ طرف خان صاحب کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، اصل سٹوری کیا ہے سر؟ دیکھیں پرویز بھائی، اس سطح کے لیڈرشپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چینل کھلا رہتا ہے، تو اس پر زیادہ حیران ہونے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اگر کہیں رابطہ ہے تو یعنی میاں نواز شریف کے ساتھ تو حقیقی معنوں میں دشمنی تھی، یہ تو چلو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو ہم نے دیکھا تھا، وہ تو بالکل ایک قبائلی دشمنی انہوں نے بنا دی تھی فیض حمید لوگوں نے اور باجوہ نے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، نواز شریف سے ڈائریکٹ رابطہ بہت کم تھا، یا مریم نواز کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ ہو جاتا تھا، کبھی پارٹی کے کسی اور لیڈر سے رابطہ ہوتا تھا، تو کوئی نہ کوئی چینل کھلا رہتا ہے۔ میرے معلومات کے مطابق بیرسٹر گوہر کے ساتھ اب بھی کسی چینل کے ذریعے رابطہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ تو کچھ چیزیں کمیونیکیٹ کرنی پڑتی ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جلسے میں یہ ہونا تھا،
تو ظاہر ہے یہ ایک ذمہ دارانہ کام تھا کہ پارٹی لیڈر کو تو پہلے آگاہ کر دینا چاہیے کہ بھئی اگر یہ کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے. تو اسی طرح بہت سارے پیغامات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمیونیکیٹ کرنے پڑتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چینل کھلا رہتا ہے، لیکن پالیسی میں تبدیلی کا ہرگز کوئی امکان نہیں ہے. میں یہ خبر آپ کو دے دوں. اچھا، پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں، پالیسی وہی رہے گی، زیرو ٹالرنس. چلو ٹھیک ہے. یہ جیل سے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے تبادلے پر اتنا واویلا کیوں ہوتا ہے خان صاحب؟ بلکہ خان صاحب کی موت کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، تو یہ روٹین کے میٹر نہیں ہوتے سر؟ دیکھیں ان کا تو ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرے، جذباتی فضا. چونکہ عمران خان کا ایک مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ جذباتی فضا کی تخلیق میں لگے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی جذباتی فضا پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری پارٹی جو ہے، ان کا بیانیہ جو ہے، جو جماعت ہے، اس کا پس منظر جو ہے یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صرف ایک جذباتی فضا پر ہی تو کڑی ہے. تو جو ہی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ جذباتیت کم ہونے لگتی ہے تو پھر خان صاحب کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرنے لگتے ہیں. ظاہر ہے کہ جیل کے لوگوں کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے، تو میں نے ادھر ادھر تھاک جان کی، تو ان میں سے تو کئی 4 سال سے تعینات تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک روٹین ٹرانسفر ہوتی ہے، اس جیل سے اس جیل میں جاتے ہیں. حالانکہ جیل عملہ جو ہوتا ہے تو ان کی ٹرانسفر جلدی جلدی آ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سال ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس سروس کی نیچر ہی کچھ ایسی ہے. لیکن یہاں پھر بھی زیادہ عرصے سے لوگوں کو رکھا گیا اور اسی بات سے کا ڈر تھا کہ اس کو بھی وہ ایک سٹنٹ، پولیٹیکل سٹنٹ بنائیں گے. لیکن یہاں پر تو بعض ایسے لوگوں کی ٹرانسفر ہوئی جو 3 سال 4 سال سے تعینات